تو پھر گل نہیں بنتی. اچھی آہو سبحان جن بدبختوں نے نامرادوں نے بے ایمانوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی کی ہے. آج ان کو بتا دو کہ صحابہ کے ماننے والے زندہ ہیں. ہم مذمت کرنا بھی جانتے ہیں اور مرمت کرنا بھی جانتے ہیں. بات مذمت تک نہیں ہے. ہم حکومت وقت پاکستان اور کشمیر اور ساری حکومتوں سے کہتے ہیں کہ جس شخص نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بے ادبی کی ہے اسے کافر کردار تک پہنچایا جائے. نہیں تو صحابہ کے ماننے والے لوگ ابھی زندہ ہیں. ہم مذمت کرنا بھی جانتے ہیں اور مرمت کرنا بھی جانتے ہیں. اس وجہ تو جس سے فاروق اعظم نہ آیا تو پھر دھیرے سبحان اللہ اچھی آہو سبحان اللہ. یہ انتخاب تھا فاروق اعظم کا. اور اتنے سونے صحابی ہیں حضور کے. فرمایا ادھر بھی تسی دو ہی وزیر ہو ادھر بھی تسی دو ہی وزیر. اگر بات ادھر تک ہوتی تو میں نہ کہتا لیکن بات ادھر تک بھی ہے. ادھر بھی وزیر ادھر بھی وزیر. تو حضور یہ اس طرح کر کے نعرے رکھے ہیں. ایک پاسے ابو بکر رکھے ہیں ایک پاسے فاروق اعظم رکھے ہیں. اے دعا نے کدے ہوتے حضور اس طرح بازو رکھ کے پٹوتے ہیں تے حضور اس طرح کر کے صحابہ آگنے اے تکی ہوئی نہ اے تکی ہوئی نہ ادھر بھی وزیر ہیں تو ادھر بھی وزیر ہی ہے. آپ مجھے ایمان کے ساتھ بتائیں کہ جو صحابی حضور کی وجہ سے صحابی بنے ویسے انہوں نے حضور سے کتنی محبت کی. میں رک کے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اگر کلمے سے حضور کا نام نکال دیا جائے تو آپ کی اور میری کوئی اوقات ہے؟ تو سب پوچھنا نہیں. تسی تو اس طرح بول رہے ہو آتے ہو بالکل تسی آگے نکلے ہو. سارے ہمیں پوچھنا کہ ہم نمازی کس نام کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. بولو کس نام کی وجہ سے ہم نمازی ہیں؟ اونچی بولو کس نام کی وجہ سے؟ کس نام کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. مولوی کس نام کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. محدث مفکر تابعی تبع تابعی یہ سارے پیر ولی غوث قطب حتیٰ کہ صحابی بھی ہیں حضور کے نام کی وجہ سے. اور جس کے سینہ حضور کی محبت سے منور ہے وہ سینہ کتنا اعلیٰ ہوگا. دوسرا جو میں تے ایتھے بیٹھ کے نعت پڑھ چھوڑا تے تساں کو 50 روپیہ چندہ مانگ چھوڑا تسی یار گلا کردے ہو. تسی آکھدے ہو جی استاد جی بس کرو نا جی کوئی یتیماں چاہ دے ہو جی کوئی کنواں کھدوا کے نو جی روڈ بنوا کے نو جی تساں کیڑی ضرورت ہے جی. تے جس دن تساں نے بچیاں دی شادی ہونی وہ 10,000 روپے دیاں تسی نہیں بلکہ 50,000 دیاں بچیاں لڑ رہے ہو اس دن تساں یتیم نہیں دسنے. وہ جس دن تسی سیٹیاں والے گولے مارنے ہو پہلے تو گولا سادہ آنا سی آج کل سیٹیاں والا کہنا ہے وہ گولا ہے اوتے مارو نال کرنا رنگ تے نال سیٹیاں. اس ٹائم تساں یتیم نظر نہیں آنے. اور تسی تے میں اتنے ذکر کرنے خدا نے بندیو صحابہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے کافروں کو للکار کے حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کیا. کیا کس محبت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حضور وہ کافر جڑے سے نا مکے نے وہ شاعری کو حضور تنگ کرنے سے وہ شاعری تنگ کر تو سامنے کھل کے تنگ کرنے سے تو پھر ادھر یار سے ادھر یار سے ایک روز ایک یار جوش چڑھیا سبحان اللہ نا پچھلے سال بھی دوسرا آگیا سی کہ روڈ کچی نے ایک کچی ہے وہ جدوں آئے وہ بھی کچی ہے کیا سمجھو تیری پکی اڑی نے اللہ جانا جس نے تسی بول رہے سمجھائی نا بولو سبحان اللہ. ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں ان کی جن کی تعریف خدا کرے کہ جنہوں نے تعریف 1.25 لاکھ نبیوں کی تھی کہ جنہوں نے تعریف 1.25 لاکھ صحابیوں کی تھی. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سامنے کافر کھڑتے تھے حضور تنگ کرنے تو ادھر ایک یاد کھڑے ہو آپ نے حضور جی اجازت ہوئے تو جواب نہ دینا دیونے نا
میرے آقا فرمایا دیو کہ آپ نے؟ حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے کہنے لگے وہ اکثر من کا لم ترکت تو ہے حضور ان کو خدا نے قسم اکھا ہی نہیں ہے کہ انہیں چہرہ مصطفیٰ نظر آ گیا. اگر میرے کو حضور پوچھتے ہو نا آج دن تک حسان کی آنکھ نے آپ جیسا حسن و جمال والا دیکھا ہی نہیں. حضور دیکھتی کیسے فاجمل من کا لم تلد النساء کسی ماں نے آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں. وَلِدْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اس طرح پیدا فرمایا جس طرح تسانی مرضی تھی اللہ یہ بھی ایک دوسرا بنا چھوڑے. وہ پنجابی کا شاعر ہے حضرت حسان بن ثابت کی باتوں کا ترجمہ کرتا ہے کہتا ہے رب آکھیا سونیا محبوبہ 10 میں تینوں کہو جی آپ بناونا ہے جی میں تیری مرضی میرے محبوب سب تینوں آئے جی آپ بناونا ہے سبحان اللہ محبوب آکھے آئے جی آپ بنا بولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے پاوے تو بولے پاوے میں بولا اسا دوہاں دی ہکو زبان سبحان اللہ. ہاں پر میں اس نے مصطفیٰ کیا بیان کر سکتا ہے خدا کی قسم حضور کے آنے کی خوشی جو صحابہ نے کی ہے کہتے ہیں صبح بدا من طلعت سبحان اللہ. یہ بھی حضرت حسان بن ثابت دیا واللیل تجا من وفرتہ یہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ حضور جس صبح تسی آئے ہو وہ بھی خوشیاں منا رہے سبحان اللہ جڑی راتی میں پیر آئے ہو وہ بھی خوشیاں منانا کائنات کے درخت بھی آپ کے آنے میں خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن میں جس عنوان پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں مجھے آپ ایمان کے ساتھ ہوتا میں بالکل سادے انداز میں 10 منٹ میری گفتگو سنے تے باقی پھر تساں جس مارو بلایا وہ کام کر سکتے 10 میری ڈیوٹی ہے 10 منٹ میری ڈیوٹی ہے یہ میرے جملیاں ضائع نہ کریو ٹھیک ہے نا پوری توجہ میرے پاس رکھیں. یار میں کیا شکر اللہ کا ادا کرے ہم ساری امتوں کی سردار امت اللہ نے ہمیں بنایا سبحان اللہ. اشاد صاحب جس گھر وچ بچے نہیں پیدائش بچیاں چھوڑو بچہ پیدا ہونا سی تے ابا مر گیا تے سارا زمانہ اس گھر نال نفرت کرنا سی تے اس بچے نال نفرت کرنا سی کہ جس تو بعد اے جمیا پیدا ہویا ابا ہی مر گیا یہ نحوست لے کے آیا منحوس ہے اور اس کی وجہ سے اس کا باپ مرا ہے. یہ یتیم کے ساتھ ہو رہا تھا. میں ایک حدیث پڑھنے لگا پوری توجہ میرے پاس رکھیے. غیر کا گھر ہے غیر کا اپنوں کا نہیں ہے. ایک چھوٹا جہا نکا جہا بچہ تھے اس نے اماں کی چادر پھٹی سی 10-12 جگہ یہ جہاں سیاں کہ جتوں چادر پھٹی اور مجھے آپ ایمان کے ساتھ بتائیں ماں ہو بیٹا سامنے ہو اور پھٹی چادر رکھی ہو اور جو پیار کرنے والا بیٹا ہو ماں باپ کے ساتھ اس سے برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ میں کلمہ پڑھنے والوں کی نہیں سنانے لگا یہ غیر کی سنانے لگا. اس نے ماں سے کہا ماں کام تو میں کر نہیں سکتا کسی قابل ہوں تو نہیں اگر تو اجازت دے رہے تو میں چچے نے گھر جانا تو جا کے تیرے واسطے ایک چادر مانگ کے آنا تو تیرا سر دبیا گیا تو پتر خوش ہو جاسی تو میرا دل رکھیا جاسی تو اما اس پترے آٹھی تو نہیں جاننا ہے اپنے ابے نے خاندان یہ تیرے سکے چاچے سے جنہاں اصل کروں کڑیا جائیداد تو کڑیا وراثت تو کڑیا تو نہ آخر نکلو بات جس کو بعد تیری پیدائش ہوئی انہوں نے آخر اس کی وجہ تو سڑا پائی مریا اتنی جہالت تھی کٹو ایمان تجھے نہیں آ کہ ہمیں انہوں نے خاندان سے نکال دیا اور تو کہتا ہے چادر بھی مقصد ہے نہ کرو اس آخر اماں حجت پوری کرنے کے ہے کر دینے ایک باری تو آگ چھوڑ اس آخر ایسا نہیں رہنو نہیں دے جا حجت پوری کر کے یہ تکیو میرے علیہ پاس ہے. بچہ چاچے کے دروازے پہ جاتا ہے دکن با دروازہ کھلا اندروں کزن باہر ہے تھے چاچا زاد بھائی سے کیونکہ ہم دورے جدید ہیں ہم کزن ہی آنا پڑا کیا سمجھو کزن اندروں باہر آئے جھوم باہر آئے تھے اس آخیا یہ رات تسی میرے بھائی ہو چاچا زاد بھائی ہو
تو میری ماں کے پاس چادر نہیں ہے، پھٹی ہوئی چادر اس نے رکھی ہوئی ہے، اور اگر تم اپنی اماں کی کوئی پرانی چادر میری ماں کے لیے دے دو تمہارا بڑا شکریہ ہو۔ ایک گلاں پہ کرنے سے نا ہم کو چاچا آ گیا، تو چاچے آ کے جوں بتیجیاں تکیا تو اس کا تو کیوں ہے؟ تیری وجہ تو تے میرا پائی مرے، میرے بچیاں ٹچ نہ دیں، انہاں نال لگی نا کہ تیری نوسط سڑے گھر بھی نہ آوے، نکل یہاں سے، اور خبردار آج کے بعد اگر تو ادھر آیا۔ مدینے کی گلیاں، بچہ واپس مڑا، شم شم آنسو برس گئے، آنکھیں چھلک پڑی، دل ٹوٹ گیا، اور جو واپس آتا ہے حضور کے ایک سونے صحابی یار سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہوئے کسے مارے آئی؟ اگر نہیں۔ کسے کچھ آنکھی آئی؟ اگر نہیں۔ اب گریا ہے؟ اگر نہیں۔ پھر کیوں ہوئے؟ اس نے پوری داستان سنائی کہ میں چچے کے پاس گیا تو اس نے مجھے ان لفظوں کے ساتھ دھتکار کے واپس کیا۔ قرآن پڑھوا رہا ہے الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ پھر بھی آگے نسی نمازی ہیں، ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے جو یتیموں کو دھکے دے، اور ادھر یہ واپس آ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ساری داستان سنائی اس کے جی ماں چچے اپنے قبو کڑیا۔ حضور کے یار فرمانے لگے آ میں تجھے اس گلی کے اندر لے کے چلتا ہوں جو یتیموں کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگاتا، سینے کے ساتھ نہیں لگاتا، اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا کے پیشانیاں چومتا ہے، وہ صرف پیشانی نہیں چومتا، وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ آج تجھے اس بارگاہ کے اندر لے کے چلتا ہوں۔ بچہ سی چھوٹا گیا سی، اس آخیا میں اماں نے پوچھن تو بغیر نہیں جانا۔ نام کیا ہے؟ اگر نام محمد ہے۔ آپ اور میں نہ بھی نعت پڑھے نا ان کی، اللہ نے ان کا نام ہی اتنا باکمال رکھا ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ، فرمایا صرف ایک دفعہ جو نام محمد دے گا نعت مصطفیٰ خود بخود شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ زکا یتیم ہوں لیکن میں اپنی ماں کے پوچھے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ انہوں نے آگے ہوگا سر اسی گیا میں بغیر اماں کے پوچھے بغیر ادھر نہ جانا۔ اچھا سیدھا ڈر کے اماں کو چلا گیا اور ماں سے جا کے کہتا ماں تو مجھے بتا میں ادھر جاؤں یا نہ جاؤں؟ اماں اپنی کدھر جا سے؟ اچھا چچے تے دھتکار کے بیٹھ چھوڑیا تو ماں پڑھیا سب گلا آخیاں لیکن راستے میں کسی کا آج پتہ ملا، کسی نہ پتہ ملیا، وہ کس نہ پتہ ملیا اخیار نے جڑا اس کو جاوے چادرہ کے چاہ کے سینے نہ لگا۔ اما اگر تو آگے تے جا کے میں انہوں کو چادر لیا، اگر نام دس، اگر نام محمد ہے فرمانا، وہ کہنے لگی نا تو دا نہیں پتہ ہے جڑا ادھر جانا ہے کہ واپس ہی نہیں آنا، انہوں نے ہو کے رہ جانا ہے۔ ادھر آخر اما ایک بات تیرے نال پکا کر، تو اجازت دے دے میں ان کے پاس جاؤں گا، چادر ضرور مانگوں گا لیکن شرط یہ ہوگی کہ میں ان سے پہلے کہوں گا کہ میں تمہیں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ وعدہ ہے، وعدہ ہے۔ بچہ ٹر پیا حضور کی بارگاہ کے پاس، جب چل پڑا حضور کی بارگاہ کی طرف تو حضور بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے وہ ننھا شہزادہ ہے۔ کیا شان ہوئی ہوگی بارگاہ مصطفیٰ، سجے کھبے حضور نے صحابہ چمکنے تارے تے درمیان وچ کملی والا چڑھ بن کے چمکنا سی۔ کیا محفلیں ہوئی ہوگی، وہ ادھروں پہ آنا ہے دشمن کا بیٹا، سامنے سے آیا سیدھا حضور کے پاس۔ آقا نے فرمایا تو کیسے آیا؟ آقا جی میں اس وجہ تو آیا کہ میں تساں کو کچھ منگنا آیا لیکن ایک شرط ہے۔ فرمایا منگنا نہیں ہے تے نال شرط بھی لگا وہ دس ہو کے مانگنا ہے، اس نے ایک چیز مانگنے کے لیے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا بول کیا مانگنا ہے؟ اس حضور آنا حضور میں تسا کو یہ چیز مانگنا کہ میری اماں کو چادر دی۔ اور جب میرے آقا نے ماں کی بات سنی نا، ماں کی کہ ماں کے پاس چادر نہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اچھا شرط کیا ہے تیری؟
اس نے کہا شرط یہ ہے کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہم تجھ سے کہتے بھی نہیں، تیری شرط کیا ہے؟ کلمہ نہیں پڑھے گا؟ کلمہ چاہیے کہ اچھا چادر۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے آقا نے اپنی مزمل والی چادر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مزمل والی چادر آقا نے اتار دی۔ فرمایا اے کن چادر تے جا اماں نے سرے اتنے رکھ تے چادر چاہ کے پہ آنا تے بڑا خوش خوش پہ آنا تے آ کے سیدھا اماں کو لا کے آکھنا اماں چادر لے آئے، اے پرانی چادر ہٹا تے اے پا۔ اسا نہیں سی پتا کہ چادر رب نے سنے مائی نہیں آئی۔ جو اماں چادر رکھی نا سرے اتنے تے اکھا چل گیا تے انور نے سلاب آیا تے پترے مڑ کے آگے اپنے یہاں ٹھکرایا، جڑے چاہنے والے سے رشتہ دار سے انہوں ٹھکرایا اور دیا انہوں نے جن کو ساری زندگی مانا نہیں۔ چل تو آگے آگے چل، مجھے مدینے کی گلیوں کا راستہ بتا، حضور کی بارگاہ میں لے کے چل، ہم دونوں مل کے آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا اعلان کریں۔ میں دوسری بات کہہ کے ترجمہ تو پھر گل پوری کر سکتا، اگر میں انہیں سمجھا نہ سکیا تو کام نہیں چلا جائے، کیونکہ بات بھی تسا یہ کر چاول بھی اسی تسا دینے ہیں پھر بعد ہی کرنے، مرچاں زیادہ سی چھولیاں نے پکائے نے، مرغی ہے ہی نہیں سی، بوٹی ملی ہی نہیں ہے، یہ تے اصلی قوم ہی ہے، زندہ باد قوم ہے جڑی قوم چاول کھانے آوے۔ میں آکھنا وہ لنگر تسی عادت تے کھائیو، پہلے لنگر مصطفیٰ کریم نے محبت والا لفظ، سینہ تو چمکے تمہارا یار، تمہیں پتا تو چلے ہم نے یہ خرچہ کیوں کیا ہے۔ آج مسیح کتنی خوش ہو سی، ویسے ایمان لاؤ، آج مسیح اتنی خوش ہو سی، آدمی ہو سی، وہ بھی آئے جڑا پورا سال نہیں ہے جی، وہ بھی آئے جڑے عیدیاں دے روز آنے آج وہ بھی آئے، وہ بھی آئے جڑے کہہ رہے ہیں پنڈی چھٹی تے باہروں باہر کر جانے تے باہروں باہر چلا پھر پوسٹر تے لینے تے پھر پنڈی جا کے لینے، ادھر نہیں آنے، آج وہ بھی آئے۔ تسی دسو آج کیسے مسیح کتنی خوش ہو سی، تسی کے سامنے کوئی عام محفل ہے، یہ کوئی اتنی معمولی مسئلہ ہے۔ میں دوسری بات کہہ کے ترجمہ کر کے تو پھر تھوڑی حضور نے حسن بیان کر سکتا، تھوڑا جی حضور نے حسن بیان کر سکتا، میری اتنی کپسٹی اور ہمت طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ذرا کر سکاں، اسی اس بارگاہ نے منتے لوگ ہیں۔ میں وہ ایک اجمل صاحب آتا سا، وہ مالکہ نہیں مہربانی ہے جی یا سجے نے کمیاں لوگ نہیں ڈیوٹ لگی، کیا اوقات ہے یار، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کی باتیں کریں جن کی باتیں خدا کرتا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ سنو حضور اپنے کاشمہ پاک نے اندر ہے، اے میں غیرانیاں سنانا نے، غیرانیاں کلمے والے نہ سنانا، غیرانیاں سنانا۔ جو غیروں سے اتنا پیار کرے کلمے والوں سے کتنا پیار کریں گے، نعت والوں سے کتنا پیار کریں گے۔ حضور اپنے کاشانہ نے اندر اندر ایک بچی گئی حضور کی بارگاہ جا کے بوئے تے دستک دیتی، حضور نے دروازہ کھولا، سامنے ایک بچی کھڑی ہے، جسم پہ لرزہ تاری ہے تے اکھاں بھی اس کی لال سرخ ہوئی ہیں تے حضور پوچھیا یار تو کس طرح آئی ہے؟ آخری میں فلاں یہودی نے گھر خادمہ اس کی نوکرانیاں اس ماں پیسے دیتے کہ جا دودھ لے کے آ، تے میں برتن لے کے باہر آئی ہوں تے میرے ہاتھ میں وہ برتن ڈگ پیا تے برتن بھی ٹوٹ گیا تے دودھ بھی تھلے چلا گیا تے ہن میں ڈرنی ہاں کہ اگر میں واپس چلی گئی ہاں تے ماں مالک مارسی تو سچ جملے نہ تبادلہ کرسی۔ حضور پوچھیا تے ادھر کیوں آئی ہیں؟ آخری تسوں کو کہاں آئی ہیں کہ تسی میرے نال جاؤ، میری سفارش کرو، مالک ماں مارے نہ۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا تجھے مالک مارے گا؟ مارے گا۔ میرے آقا نے فرمایا چل آج تیری سفارش کرنے کے لیے ختم نبوت کا جو تاج پہنے ہوئے ہے وہ جائے گا۔ تسی مان دسو کہ جڑے غیرانیاں سفارشاں کرنے کہ ناتا لینیاں کتنی ایک سفارشاں کرتے ہیں۔ آپ اور میں سوچ سوچ کے حضور کی نعت پڑھتے ہیں، سوچ سوچ کے ان کی حسن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے آقا ٹور پہ آگے آگے حضور تے پیچھے پیچھے بچی، اللہ
وہ یہودی نے گھر گئے جو ہی گئے تے وہ جوں حضور تک یاد پریشان ہو گیا اللہ خیر کرے نہ حضور بھی تے نال خادمہ تے وہ بھی میرے گھر نہیں میرے آقا فرمایا رہا گل سن تیرے گھر کام کرنی تے اس کو تیرا برتن بھی ٹوٹ گیا تے دودھ بھی ٹہ پیا تو میں تیرے کو اس وجہ تو آیا کہ جڑی اس کی قیمت بننی وہ میں تینوں چاہ دینا تے میرے نال وعدہ کر کے تو اسا آکھنا کچھ نہیں سبحان اللہ وہ جو گھر کا مالک تھا اس آخیا جی میں تسا نہیں گل نہ جواب بات دے سا لیکن میری ایک گل ہے دسو رات کسے گزاری آپ نے رات کہاں گزاری میرے آقا نے پتا ہے اسے کیا فرمایا فرمایا سن آج رات ہم رب سے ملنے کے لیے عرش پہ گئے تھے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ہم ان سے ملنے گئے تھے اس آخر پہ ذرا 2 منٹ ٹھہرے ہو جی اٹھے ہی حضور چھوڑ کے نا نفس کے اندر گیا تے اپنا صحیفہ چاہے اس سے آ کے بعد نکے پہ کھل کے اعلان کرنا تے پتہ ہے نکے تے کھل کے اعلان کے کرنا او مکے والوں سرداروں پیسے والوں وڈیروں سن لو میں ایک اعلان کرنے لگا سارے مڑ گئے آج ایک کڑا اعلان کرنے لگا پتہ ہے اس نے کھڑے ہو کے کیا کہا اس نے کہا محمد پہ دل میں فدا کر چکا محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں جو رضائے خدا تھا ادا کر چکا ہوں نکے تے کھل کے حضور آخنا کلمہ پڑھاؤ غلام پڑھاؤ تو پوچھنے نے پوچھیا تو کلمہ کیوں پڑھنا ہے اس آخیا اس وجہ تو پڑھنا کہ میں اپنے صحیفے پڑھیا سی جڑا سارے نبیوں نا سردار تے نبی آخر الزمان ہو سی تے اس کی نشانی یہ ہے کہ جس راتی اور رب نہ ملنے جاسی صبح آ کے کافر نی بیٹی نی سفارش کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق سنو اس نے کلمہ پڑھا ادھر کھڑے ہو کے تے نالے حضور آخنا سنے ہو آج تو بعد اے میری تھی تے میں اس نہ پیو اب خادمہ سے بچی بنتی ہے اے میری تھی تے میں اس نہ ابا اے میں اعلان کرنا آج کہ وہ جڑی بچی سامنے کھلتی سی تھی وہ آخنی انہاں لے کے میں آئی ہوں کلمہ تو پہ پڑھنا ہے وہ لے کے میں آئی ہوں تے کلمہ تو پہ پڑھنا ہے اس نے کہا تو نے ادھر کھڑے ہو کے پڑھا ہے میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے آج ان کی غلامی کا اعلان کرنے لگی تے مالک بھی جانا تے نال وہ بچی بھی جانی تے او پہ جانا تے وہ بچی مڑ مڑ کے حضور تکڑی میرے حضور فرمایا کوئی کمی تے نہیں ہے تیری اس بار سے ان کوئی خطرہ تے نہیں ہے مارنا تے نہیں نا میرے آقا اس سے پوچھا اس جڑا جواب دیتا وہ پاکستان میں ایک شاعر سی اس کو اپنے لفظوں میں جواب دیتا ہے کہ او بچی حضور مڑ مڑ کے آخری وہ اپنے پرائیوں کا غم کھانے والے وہ اپنے پرائیوں کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے محمد ہمارے یہ تو غیروں کی کہانی سنا رہا ہوں اور تم اگر اپنے ہو کر ان سے وفا کرو گے تو مجھے ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ حضور کو نہیں پتا کہ انہوں نے دنیا داروں کے جھنڈے نہیں لگائے انہوں نے کالی کملی والے مصطفیٰ کے جھنڈے لگائے میں تیز سے ترجمہ کرنے لگا چونکہ تسا میں زیادہ آزمائش بھی نہ پانا چاہتا چونکہ زیادہ آزمائش تسا واسطے ٹھیک نہیں ہے چونکہ تسا گور گور کے بڑا تکڑا ہے میں وہ ترجمہ ہی کرنے لگا ویسے میں محنت بہت کی تھی لیکن چلو میں ترجمہ کر دینا یہ میرے سامنے سورہ کاف ہے اللہ پاک نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی فرمایا جتنی دنیا میں جتنے پانی ہے نا پانی سمندر انہاں سارے اکٹھے کر چھوڑو تے اے بن جان سیاہی تے زمانہ کلمے نہ لکھنا شروع کر دے وے تے تمی کائنات نے بادشاہی عظمت سیاہی مک سکنی لیکن اس کی عظمت نہ حق ادا ہو سکنا نہیں ہم نے کیا تعریف کر دی ہے بادشاہوں کی
تو نالے آگے پھر آ گیا پھر آ گیا آخر اللہ نے ارشاد فرمایا قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، فرمایا اس میں جو اور دریا بھی چاہ کے گرنا ہو اور بھی گرنا ہو اس بھی سیاہی بناؤ تے کلمے نہ لکھ چھوڑو تے سیاہی پھر بھی مک جاسی تے اس کائنات نے بات چھاڑیاں جانا مطلقیاں نہیں ان اگے سنو بادشاہ اور کیا آخر ادھر بھی بادشاہ اور نہیں آتے کیا آخر محبوب ایک گل میں چاہنا تو آپ بھی آ سکنا سا لیکن میرا دل ہے یار تو آ سبحان اللہ کاری اجمل صاحب جڑا لفظ کل ہے ایک قرآن پاک بھی 368 واری ہے سبحان اللہ یہ جڑا لفظ کل ہے 368 مرتبہ یہ کل ہے بہت سارے اس کے معنی ہیں ایک معنی ہے قید و گرامرز کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ دیا کہ چونکہ اس سے مراد حضور ہے تو اسے قید ہو نہیں کہہ سکتے یہاں کہیں گے کہ فرما دیجیے ہے میرے محبوب سبحان اللہ امام فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر یہ کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ ہے اچھا یہ جڑی اپنی شان ہے یہ بھی محبوب آ گئی محبوب تسی یا سارے دریا کٹھے کرو سیاہی بناؤ کلمے نہ لکھو تے جڑا سارا مالک ہے اس لیے شانہ مک سکڑیاں نہیں اچھا گنی جی ارشاد صاحب اگلی آیت ہے تسی تے حافظ ہو ٹھیک ہے جی تو تسا یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ تسی آپ حافظ پتر حافظ کار حافظہ ہے جی کاری اسلام نال جڑے اپنا یہ مزے نہیں گل تک ہوا کہ اللہ پھر اپنے محبوب اپنا محبوب ایک گل آنکھ چھوڑی اچھا آنکھ چھوڑی اچھا کل سبحان اللہ آنکھ چھوڑو اور خدا نے بندے ہو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے تقریر نہیں کرنی تقریر اس کے اگلے لفظ سے کرنی ہے جی اس نے جڑا اگلا لفظ اس سے کرنی لیکن اللہ بھی آخنا محبوب محبوب کل ایک باری پھر آنکھ چھوڑو سبحان اللہ یا اللہ پہلے بھی کل تھے ان بھی کل چلو چوتھا معنی دسنا دوسرا اللہ محبوب آخنا چوتھا معنی محتا اللہ نہ دسنا اللہ محبوب آخنا تو کر میریاں تو میں کر سکتے سبحان اللہ تو میریاں کر میں تیریاں کر سکتا یا اللہ چل میں تے کرنا کول کائنات میں سارے پانی کٹھے کرو سیاہی پڑھاؤ اس کی عظمت لکھو سیاہی مک جاسی لیکن اس کی شان نہیں مک سکنی تے ان تو کیا آ رہا ہے اور میں محبوب پہلے میری کی تھی ہے نا ان میں تیری کر سکتا سبحان اللہ سنیو ذرا وجہ نہ سنیو فرمایا کل انما انا بشر مثلکم میں محبوب آپ ہی آپ چھوڑنے آپ ہی سبحان اللہ آپ ہی آپ چھوڑنے کہ میں بشر ہاں بشر حضور کی بشریت کا کوئی انکار کر سکتا نہیں بولو جی کر سکتا نہیں حضور بشر ہیں لیکن افضل البشر ہے کیا ہے اچھا کہ جو بشر ہیں جی اللہ آخنے ایک آدھی میں آپ کے تو بشر ہے میں اللہ اتھے آخنے بشر پورا آخنے قد جاءکم من اللہ نور ادھر تو آخنے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا ادھر آخنے بشر ادھر آخنے نور اساں بھی کچھ سمجھا اسی کہڑے پاسے جانا فرمایا محبوب جدوں میرے والے پاسے آنا نا میرے والے پاسے سبحان اللہ آخو وہ سبحان اللہ فرمایا محبوب تو جس نے میرے والے پاسے آنا ہے نا تے بشر تے کسے نہیں اپنی کپسٹی نہیں کہ نور والے کو نور کیندے تے بشر بن کے کیندے فرمایا محبوب جس ٹائم تو آنا ہے نا سڑے والے پاسے تو پھر نور تے سڑے کو لے کے نا جس ٹائم انہاں دینا ہے تو پھر بشر سبحان اللہ تے کہ دیا بشر یہ اس نے مصطفی یہ مقام مصطفی ہے فرمایا کہ دیا بشر فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحى الی ایسا بشر کہ جس سے کائنات کا بادشاہ باتیں کرتا ہے سبحان اللہ ارشاد صاحب میں 3 حافظ بٹھائے تو 3 حافظ بٹھا کے آخر قرآن پاک میں نے کڑ کے دسو کہ انما کتنی باری آئے میں جو کہ انما ڈھونڈیا میں آخر 3 حافظ بٹھایا اپنے مدرسے نے 10 حافظ بٹھایا میں انما کڑ کے دسو کہ کتنی باری آئے انہاں پورا دن لگے رہے بیٹھے رہے پھر نشان لائے دے تو شامی جس ٹائم میں گیا میں کہا وہ کتنی باری آیا انہاں کہا ایک کام 70 دفعہ آیا سبحان اللہ ایک کام انہاں میں زیادہ آزمائش بھی نہ پڑھا میں 3 جگہ تو پڑھ لگا اس انما نہ کہ کمال ہے اس انما فرمایا کل انما
اس انما دا ایک کمال ہے تھوڑا دوسرے پاسوں ٹور کے آسن تو تسا ذرا سننے میں مزہ آسی تو ماں سنانے میں مزہ آسی ایک انما جڑا ہے نا اس میں ایک کمال ہے کہ جتھے بھی انما آنا نا کہ اللہ نے قرآن دسنا کہ اس تو بعد جنہاں نے تذکرہ ہے وہ کوئی عام نہیں ہے سبحان اللہ انما تو بعد آمنا تذکرہ ہو نہیں سکتا ماشاءاللہ چلو جی ایک دو آیت کا پڑھ چھوڑنا جی اجمل صاحب ایک دو آیت کا پڑھ چھوڑنا انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا ایک انما تو بعد جڑے کہہ رہے ہیں نا مصطفیٰ نے یہ عام نہیں ہے سبحان اللہ چلو جی ایک بار اور پڑھ چھوڑنا جی قاری استاد صاحب ایک آیت اور پڑھ چھوڑنا ایک چونکہ سبحان اللہ نہیں آخر دے یہ بالکل پکی کھان کے آج استاد جی تسا جتنا مرضی زور لاؤ سب بولنا چاہنا کچھ ہی آنکھ چھوڑو سبحان اللہ ایک آیت اور پڑھ چھوڑنا تسا پڑھنے میں مزہ آوے سننے میں مزہ آوے ماں سنانے میں مزہ آوے اللہ اور ریفیو بولے فرمایا انما سبحان اللہ انما ولیکم اللہ ورسول انما یہ دسنا اس تو بعد میں تذکرہ کرنا لگا وہ عام نہیں ہے سبحان اللہ ایک بار پھر انما کا چھوڑنا سبحان اللہ آپ نے سبحان اللہ پھر انما کا چھوڑنا اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما سبحان اللہ میں ٹائم نہیں تو میں تسا دساں کہ اس انما تو بات کمال کے سبحان اللہ جس دن اتنے باری آئے نا اتنے بھی اللہ نے کہا کیا آ گیا ہے محبوب قل انما فرمایا سارے بندے میرے ہی ہیں بڑھایا سارے ہم میں ہی ہے آدم تو لے کے آخری بندے تک بڑھانا لگا میں ہاں لیکن جس میں تذکرہ کرنے لگا نا یہ عام نہیں ہے سبحان اللہ یہ عام ہے بولو جی عام ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے یہ تساں کتا دے بولو نہیں دے میں اللہ جلنا آتا کہتا تھے تے اگر کوئی سوے تو میرا پیر سید کی ساتھ یہ تو ہو نہیں سکنے میں حضور نے حسن تے آج بولنا ہے موضوع میں اور تیار کیتا سی لیکن پھر کدھر چھڑ گیا ویسے ہی چھڑ گیا تو میں آج حضور نے حسن بیان کرنا ہے جنہوں حضور سنے لگ رہے ہیں نا جی پاپا اے دیکھو میں ساری کل اے جڑے یتیم فقیر مسکین ہیں یہ سارے بول کے کہہ رہے تھے رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی دلی آواز سارے بولو رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے میری ساری خوشی ایک بار ذرا سارے جڑے بول چال کتنے ہوتے بولو پاپا باقی میں پیر تے ہوا نہیں جے تسا مارسو پھو تے تسی بولنا شروع ہو جاتا آج کل پیری بہت اوکھا کام ہے آج کل کیسے والا نہیں پیر دے لے 50,000 لتا نال ایک بکرا تے نال ایک ککڑ تو بھائی تے 50,000 دے اولاد صاحب دیوے چوں نکلے تے تعویذ تے نہیں اثر شروع کر دے میں اتھوں تھلے آ رہا تے ماں سکی جڑے نال سے ثابت کرنا ماں پوچھنے جی استاد جی کوئی اتنے تے نہیں آیا میں آخیا یہ فقیر مولوی آیا اس واسطے کوئی اتنے نہیں آیا اتنے تاں آیا کہ دو بندوقڑیاں دے ہونا سچے کھمبے بندوقڑیاں نے تو بھی اتنے تو لکڑ بندی والے نہیں چاہ کے آنے اللہ جانا تواڈے تو چاہ کے آنے
ہمیں آتے ہوئے ایسے وکیل لوگ ہوئے آپ پہ ٹور پہنیا ہوئے خدا نے بدیو ذرا سارے بولو پیار کے ساتھ بولو جھوم کے بولو محبت میں ڈوب کے بولو گنبد خضرا کی طرف چہرہ موڑ کے بولو شاید کرم ہو جائے شاید مہربانی ہو جائے شاید آج سننا راضی ہو جائے شاید قسمت چمک جائے ساری دنیا کو بتا دو ہم وہ لوگ ہیں جن کے آقا نبی آخر الزمان ہے جنہوں نے یتیموں کو آگے سہارا دیا ہے غریبوں کو جینے کا طریقہ بتایا ہے ماؤں کو عزتوں کی چادریں عطا فرمائی ہے بیٹیوں کو جینے والی زندگی عطا فرمائی ہے بیٹوں کو عصمتوں والی زندگی عطا فرمائی ہے بیٹوں کو عصمتوں کا تاج ملا جن سے زمانہ نفرت کرتا تھا جن یتیموں کو کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا تھا میرے رب نے فرمایا میرے محبوب چہرہ تیرا بتو والا چہرہ تیرا بتو والا زلفیں تیری بغیر والی سرما تیرا مازا کے کاجل والا بولی تیری وماینتے کو انیل ہوا والی اے میرے محبوب شہر تیرا لا اقسم بہذا البلد والا اے میرے محبوب زمانہ تیرا بلا عصر والا اے میرے محبوب سینہ تیرا علم نشرت والا اے میرے محبوب ہاتھ تیرے ید اللہ والے اے میرے محبوب چہرہ تیرا وجہ اللہ والا اے میرے محبوب تو اتنا سونا بن کے آیا ہے رب کا سونا پیارا محبوب بن کے آیا ہے سارے نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا ہے لیکن شاید یتیم کسی کا انتظار کر رہے ہو بے سہارے کسی کا انتظار کر رہے ہو زمانہ جن سے نفرت کرتا ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہو جن کے سر پہ ابے کا سایہ نہیں ہے شاید وہ کسی کا انتظار کر رہے ہو اے میرے محبوب سونیا اے میرے پیارے محبوبا او میرے حسین محبوب ہم آپ کو اسی شان کے ساتھ بھیجنے لگے ہیں یتیمی کا تاج آپ کے سر کے اوپر رکھ دیں گے جنہیں کائنات والوں سے جن کے باپ نہیں ہے ان کی اولادوں سے زمانہ نفرت کرتا ہے آپ یہی تاج پہن کے جائیں تاکہ زمانہ نعت آپ کی پڑھے سیرت آپ کی پڑھے حدیث آپ کی پڑھے انہیں سینے کے ساتھ لگا کے کہے میری ساری خوشی آپ ہے میری ساری تھکیا ہوا بہت ہاں تو میں اپنا بات کو سفر کر کے ادھر پہ آنا ٹھیک ہے نا میرا کوئی دن ہے یا نہیں ہونا میں جس روز ایک تو دو پروگرام نہ کرا یہ ریاکاری نہیں ہے ویسے تو سام بس سبھی کے تذکرہ آنا تے پاٹ تو سمیں نالے نہیں ہیں میرا کوئی لوئے نہ گڑا دے نہیں ہے کہ میں جیبو کٹ سا تے ٹھاک لاسا تے بس بولنا شروع ہو جاسا مہربانی پاپا سارے ایک باری بولو تے مل کے ذرا آخری آنا جی سونے آئے پاپا ذرا مل کے آخری ذرا ایک باری بولو جڑا آجے تک جڑا نہیں بول جانا او مغرب میں بیلے نہ آیا وہاں بولوی تو جتنا مرضی زور نہ میرا بولنا ایک باری ذرا پانچ چھوڑو قسمیاں ذرا سارے بولو میری ساری خوشی جان بوجھ کے مستی کہہ رہے سارے بولو میری ساری خوشی کون ہو میں سفے انبیاء نبیوں کی صفیں لگی ہوئی ہے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک صفیں بنا کے کھڑے ہیں حسن والے بھی ہیں سبحان اللہ حسن والے بھی ہیں حسین بھی ہیں آنکھوں بزرگ بھی ہیں مرتبے والے بھی ہیں پیار والے بھی ہیں حسین و جمیل بھی ہیں لیکن صفیں بنا کے کھڑے ہیں فقہ کا مسئلہ یہی ہے مصلی امامت میں وہی آ سکتا ہے جو حسن میں اعلیٰ
اساں تے انشاءاللہ استاداں چٹے کپڑے لگے ہوتے آ گئے وہ جی مولوی کدھروں آندے نے چٹے کپڑے ہوئے موٹر سائیکل تے بیٹھا تے پھر تے جائے نہیں تے گڈی تے بیٹھ ہونا تے پھر تے او کی جائے آگے وہ کوئی اس مولوی دا پتہ کرو کاروبار کیڑا ہی سو ہے وہ کدھروں آندی ہے سو گڈی وہ میں آکھا تساں کول بھی نہیں اصل کچھ نہیں ہے اسا کدے تساں نہیں پوچھیا کہ تساں گڈی کدھروں آندی اسا کول ایک نکی جی ہے تسی ساری گڈی دے بارے پریشان ہو اسی جڑے 24 گھنٹے اسیاں پاواں دینے او سڑے واسطے گڈی نہیں رکھا سبحان اللہ وہ کوٹھیاں تساں واسطے بنگلے تساں واسطے گڈیاں تساں واسطے ہیں کپڑے تساں واسطے موریاں واسطے کچھ نہیں ہے لیکن فقہ کا مسئلہ بتانے لگا ہوں مصلی امامت پہ وہی آ سکتا ہے جو حسن میں اعلیٰ جو حسن میں اعلیٰ لباس میں اعلیٰ سواری میں اعلیٰ مسکن میں اعلیٰ مرتبے میں اعلیٰ علم میں اعلیٰ ادھر سفید بنی ہوئی ہے جناب آدم جیسے برگزیدہ کھڑے ہیں ان بزرگ بھی کھڑے ہیں جو خلیفہ بھی ہیں خلیفہ بلا فصل بھی ہیں کھڑے ہیں سفید بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے سونے سونے بھی کھڑے ہیں جناب موسیٰ جیسے بھی کھڑے ہیں جناب ابراہیم جیسے بھی کھڑے ہیں حضرت عیسیٰ جیسے بھی کھڑے ہیں لیکن سفید بنا کے کھڑے ہیں مصلی امامت خالی ہے او نبیو کیوں نہیں جاتے آگے مصلی پہ تم تو پہلے سے آئے ہوئے ہو حسن بھی ہے پیار بھی ہے مرتبہ بھی ہے مقام بھی ہے علم بھی ہے بزرگی بھی ہے کیوں نہیں آگے جاتے وہ سارے نبی مل کے کہنے لگے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمارے بھی سردار ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں جو سید الانبیاء ہے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں یہ سید زادے نے ترجمہ کیا ترجمہ کر کے کہتا ہے کہ کون ہو میں سفے انبیاء بولے سارے نبی آپ ہیں بولے سارے نبی بولو سارے میری ساری خوشی وہ بات تک یہ آواز کو جا چھوڑو وہ پاپے ہو سارے بولو میری ساری خوشی میری ساری خوشی آج میرے آقا جا رہے کس کے ساتھ جا رہے ہیں سنیا ذرا جی ہے میرے آقا جا رہے ہیں ساتھ 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 چل رہے ہیں نام ہے صدیق اکبر نام ہے صدیق اکبر اگر کوئی ان سے پوچھے صدیق ذرا بتائیں تو سیدنا آقا کا حسن کیسا ہے فرمایا تم کیا جانو تم نے تو دور دور سے دیکھا ہے ہم نے گودی میں بٹھا کے دیکھا ہے ہم نے گودی میں لٹا کے دیکھا ہے اتنے قریب سے دیکھا ہے اتنے قریب سے دیکھا ہے اتنے قریب سے دیکھا ہے تم کیا جان نچھاور کر سکتے ہو ہم دار میں گئے سارے سوراخ بند کیے ایک سوراخ کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر میرے آقا کا چہرہ پاک ہے گودی ہے صدیق اکبر کی ذرا سوچو تو صحیح نا کتنا قرب ہوا ہوگا ادھر میرے آقا نے اپنا چہرہ پاک رکھا ہوا ہے صدیق اکبر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اتنا سا فاصلہ ہے جو دور سے دیکھنے کے لیے اتنا ترستے تھے آج جب گودی میں آئے ہیں کیا کمال ہوا ہوگا عشق تو بھامڑ بالنا شروع ہو گیا ہوگا عشق تو مجلنا شروع ہو گیا ہوگا عشق تو مستی میں آ گیا ہوگا اتنے قریب سے دیکھا اتنے
قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا، تھوڑا سا ٹائم آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں جناب صدیق عرض کرنے لگے، آقا جی اچھم صدیقن یا رسول اللہ، اے آقا مجھے پیاس ستا رہی ہے، آقا مجھے پیاس لگ گئی ہے، جی جاتا ہے میں پانی پی لوں۔ میرے آقا نے اپنے یار کی طرف دیکھا، فرمایا اے میرے صدیق جا چلا جا، اذهب الى صدر الغار، غار کے درمیان چلا جا، تجھے پانی مل جائے گا۔ صدیق اکبر نے خود اپنے ہاتھوں سے غار صاف فرمائی تھی، جانتے تھے پانی تو ہے نہیں، لیکن جب اپنے آقا کا کلام سنا، جب ان کی بات سنی، صدیق اکبر نے عقیدہ دے دیا، پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا، اب وما ينطق عن الهوى والی بولی سے نکل گیا ہے، آ گیا ہوگا، آ گیا ہوگا۔ توڑ کے جاتے ہیں غار کے درمیان، آپ فرماتے ہیں اتنا سونا پانی، اتنا سونا پانی، اتنا سونا پانی میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ نے جی بھر کے پانی پیا، واپس حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، صدیق سونیا اور جی سونیا دسو تے سیا پانی پیتا نے یا نہیں پیتا نے؟ عرض کرنے لگے حضور پیتا تے بھج رج کے پیتا، جی بھر کے پیتا تے پورے ساتھ اگا کے پیتا۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے سونے یار جب بتا تو صحیح نا جو پانی تو نے پیا وہ تھا کیسا؟ عرض کرنے لگے آقا ابیض من اللبن ابرد من السند ازکارا یکم من المسک، حضور جو پانی میں پیا ہے حضور وہ دودھ سے زیادہ چٹا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اس پانی سے ادھر ابر کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا او ہم سے پیار کرنے والے ذرا بتا تو صحیح نا جانتا ہے یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ آقا اللہ عالم و رسول، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ادھر تجھے پیاس لگی، ادھر میں اللہ جی کی رحمت کو جوش آ گیا، فرمایا او جبریل سیرت جلیل دیکھنا میرے صدیق میں مصطفیٰ کے صدیق کو پیاس لگ گئی ہے، اے اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جا چلا جا، صدیق غار کے درمیان بعد میں آئے، جا چلا جا جنت سے آج پانی والی پوری نہر میں پانی والی پوری نہر لے جا، یہ وہ صدیق ہے جو آقا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلے صدیق کو پیاس لگی، ادھر میرے آقا بھی، میرے آقا نے فرمایا اے صدیق جی میرے آقا اور بھوک لگ گئی ہے، آقا جی کیا حکم ہے؟ فرمایا دیکھ وہ سامنے جو لائٹ سی جل رہی ہے، جا چلا جا ان گھر والوں سے پوچھ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہو ہمیں دے دی جائے۔ میرے آقا کے سونے یار پیارے یار گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، جا کے گھر کے اندر دیکھتے ہیں بوڑھی مائی بیٹھی ہوئی ہے، مائی سے پوچھا بتا تو صحیح نا تیرے گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے یا نہیں؟ مائی کہنے لگی کیا بتاؤں میرے گھر کے اندر تو کوئی شے ہے نہیں، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، بکریوں کا ریوڑ ہے جو خامد لے کے پائے چلا جاتا ہے تو دو تین دن واپس ہی نہیں آتا ہے۔ میرے آقا کی نگاہ ایک بکری پہ پڑ گئی، میرے آقا کی نگاہ ایک بکری کے اوپر پڑ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق جی آقا ادھر یہ بکری سامنے کھڑی ہے، جا اس گھر کی مالکن سے پوچھ اگر تیری اجازت ہو ہم بکری کا دودھ چو لیتے ہیں۔ مالکن کہنے لگی یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تو اجازت دے دے، دودھ جانے رب کا سونا مصطفیٰ جانے
خود جانے ہم جانے تو ذرا اجازت دے دے اے لوگوں قسم رب کعبہ کی یہ گھر ہے معبد کا گھرانہ ہے معبد کا گھرانہ ہے وہ کہنے لگی مجھے کیا اعتراض ہے اگر بکری سے دودھ آ جائے مجھے کیا اعتراض ہے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا صدیق اس سے کہے جتنے تیرے گھر میں برتن ہے لے آ ذرا دیکھنا آج رب کا لاڈلا سونا محبوب آیا ہوا ہے آج تیرے گھر میں رب کا سونا محبوب آیا ہوا ہے تیرے آقا کے یار نے جب جا کے اس سے کہا میں برتن لے گیا صدیق اکبر فرماتے میرے آقا نے جب بکری کے تھنوں کے ساتھ ہاتھ کو مس کیا ادھر مس کیا فرماتے لوگوں قسم رب کعبہ کی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ تھنوں کا کنیکشن سیدھا جنت کی دودھ والی نہروں سے جڑ گیا ہے فرماتے ہیں ایک برتن بھر گیا دوسرا برتن بھر گیا تیسرا برتن بھر گیا چوتھا برتن بھر گیا جتنے گھر کے اندر برتن تھے سارے بھر گئے میرے آقا نے خود بھی پیا یار کو بھی پلایا فرمایا اے صدیق چلو اب چلتے ہیں صبح ہو جاتی ہے جب صبح ہوئی نا ابو معبد گھر آیا کرنا جڑا مالک سو کر آیا بڑی سونی سونی خوشبو آئی پیاری پیاری خوشبو آئی اس آگے پوچھا کون ہے ایسا رہتی یہ خوشبو دیا تو پہلے میں نہیں سنگی کیا بات نہ آکے اچھی سبحان اللہ اتنی سونی خوشبو پہلے نہیں آئی اگر میں کسی شاعر کی زبانی یاد چھوڑوں شاعر کی زبانی یاد چھوڑوں تو تمہیں سننے میں چاہتا سی آدھا سنانے چاہتا سی یعنی وہ کہنے لگی آگے آئے کیا کہنے لگی آگے آئے نور لے کے ظلمتان جان والا ذرا پیار ادھر سنگی ہے میرا پرانا سنگی ہے ذرا سارے بولو آگے آئے نور لے کے ظلمتان مٹھان والا درد ونڈتا ماہڑیاں دے درد ونڈتا ماہڑیاں دے روڈیاں حسان والا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نہیں ہے آمد مصطفیٰ آگے آئے نور لے کے ظلمتان مٹھان والا درد ونڈتا ماڑیاں دے روڈیاں حسان والا بڑی پیاری پیاری خوشبو آئی مہکی مہکی سونی سونی پیاری پیاری خوشبو آ جاتی ہے ابو معبد کہنے لگا اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگی کون آیا تھا ان لوگوں معبد کہنے لگی ایک تو تھا ہی بڑا سونا ایک تو سونا سا جڑا اس نال سی وہ بھی سونا ہی سی اب جڑا بہت سونا سی اس نے نانی پوچھی جڑا بہت سونا سی اس نے نانی پوچھیا اگر نا تے نہیں پوچھیا لیکن میں اپنے کولوں رکھیا اگر وہ کے رکھی آئی کہنے لگی میں اس نے نام مبارک رکھیا ہے کہ میرے گھر بھی جڑی بکری دودھ دینے نا نہیں سی لینی تے جدوں وہ آیا گھر دے برتن بھی مک جاندے نے لیکن بکری سی جڑا دودھ ختم ہونے دا نہیں لینی سی میں او دا نام مبارک رکھیا ہے تے اللہ دی قسم ہے وہ کچھ لگا اور معبد
دے صحیح انہاں نا رنگ کہو جی آسی انہاں نا حسن کہو جی آسی انہاں نی بولی کہو جی سی انہاں نا مسکرانا کہو جی آسی انہاں نا ہسنا کہو جی آسی کہ معبد نے جڑے لفظ ہے امام بخاری نے وہ نقل فرمائے ہیں کیا لفظ کہتی ہے ابو معبد کیا بتاؤ نسیم کیا کہتی ہیں نسیم کسیم وسیم جسیم اتنے سونے جو دیکھتا میں ان کے حسن کے اندر ہی مست ہو جاتا تھا جو دور سے دیکھتا پھر بھی سونے جو قریب سے دیکھتا تو اور سونے نظر آتے تھے اتنے سونے تھے اور لوگوں ابو معبد کہنے لگا ایک وعدہ کر کہ اگر آج کے بعد وہ ادھر آئے میں جہاں بھی ہوں گا تمہیں مجھے بلا کے لانا ہے بالکل ٹھیک ہے دن گزر گیا دوسرا دن آیا ہر روز محفلیں سجنے لگی آ کے کہتا ابو معبد کہتا معبد ذرا آج ان کا تذکرہ پھر سنا وہ پھر سنا تھی قسیم نسیم جسیم وسیم پھر دوسرا روزہ پھر سنا تھی پھر تیسرا روز آتا پھر سنا تھی وہ حضور کے حسن کا تذکرہ بیان کرتی رہتی ایک روز آپ باہر آتی ہے شہر کے اندر سودا خریدنے کے لیے آتی ہے کیا ہوا ادھر اس کے ساتھ بچہ ہے وہ ننگا سا بچہ ہے وہ ماں کو مڑ کے کہتا ہے اے میری اماں ذرا ادھر مڑ کے دے یا باہو حاضر رجل الذی محال مبارک اے اماں ذرا ادھر مڑ کے دیکھ ان کو دیکھ جو اس روز مبارک کے ساتھ ہمارے گھر آیا ہوا جو اس روز مبارک کرنا نہیں سایا وہ بھی پھر نہیں وہ مبارک کرنے سکی ہے نسڑے مبارک کرنے سکی کیا کمال ہے جنہوں نے حسن بیان کیا کیسے کیا کہنے لگے تم شائخ تو جانے جہاں تم شائخ تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرے کہتی ہیں او مبارک نے آسکیا حضرت صدیق کو سنیا نا جس سے اماں آگئی ادھر آگئی او مبارک نے آسنگیا اچھا وہ کیڑے مبارک نہیں گلنا پہ کرنی ہے او مبارک نے آسنگیا اگر وہ دس دے صحیح کیڑے مبارک نہیں گلنا پہ کرنی ہے تے مائی کہنے لگی میں اس مبارک نہیں پوچھنی جڑا اس روز سڑے گھر وچ آیا جناب صدیق اکبر مڑ کے کہنے لگے ہاں میں تجھے بتاؤں نا تو میرے آقا کے حسن کے بارے میں پوچھتی ہے میں تجھے اس گلی کے اندر لے جاؤں اس گھر کے اندر لے جاؤں جہاں حسن کا سردار بیٹھا ہوا میں تجھے اس گلی کے اندر لے جاؤں جہاں حسن کے سردار کا شانہ ہے میں تجھے دکھاتا ہوں جو حسن کے سارے حسن والوں کا سردار ہے لوگوں آج معبد میں پھر دیکھا شام آئی ادھر جب شام آتی ہے ابو معبد گھر آتا ہے پھر دیکھا بڑی پیاری پیاری خوشبو آتی ہے بڑی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے پوچھتا ہے آج پھر وہی خوشبو آ رہی ہے آج وہی مہک آ رہی ہے کیا وہ پھر آئے تھے معبد کہتی ہے آج وہ نہیں آئے تھے بلکہ ہم خود چل کے گئے تھے انہیں تک کے آئے وہ میرے عارف کھڑی رومی
کشمیر بولے حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے آپ فرماتے ہیں جنا کیا میرا کیا فرماتے ہیں جنا کیا میرا دل پر ڈٹھا تک لیا دھول دے ساجن لیا ہوئے آسان لگ گئی دھول دے ساجن لیا ہوئے آسان لگ گئی آخری بات کہنے لگا میرے آقا ایک کاشانے میں آئے اچھی آگ چھوڑو سبحان اللہ اچھی آگ چھوڑو سبحان اللہ تو جس سے مائیں ایک گھر بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری نے اندر لکھ رہے ہیں سورہ نور کی تفسیر بھی لکھ رہے ہیں محلے کی عورتیں آ جاتی ہیں ایک گھر بھی جو زور کے ہے محلے کی عورتیں آ جاتی ہیں جناب حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہے نی حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے بڑی مالدار ہو گئی ہے بڑا تیرے پاس پیسہ آ گیا ہے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے نا 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 تم نے کیا پیسہ دیکھا کیا تم نے امیری دیکھی ہے محلے کی عورتیں کہنے لگی حلیمہ ہم دیکھتی تھی تیرے گھر میں کبھی دیا جلا ہی نہیں ہے لیکن جس روز سے تیرے گھر میں یہ حسن والا آیا ہے ہم دیکھتی ہیں تیرے گھر سے کبھی دیا بجھا ہی نہیں اوے محلے کی عورتوں میں نے آج تک دیا جلایا ہی نہیں ہے میں نے آج تک دیا جلایا ہی نہیں ہے محلے کی عورتیں کہنے لگی نا نا حلیمہ ہم رات کو باہر نکل کے دیکھتی ہیں تیرے دروازوں سے تیرے گھر کی کھڑکیوں سے روشن تابوں سے ہم دیکھتی ہیں نور کی شعائیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں میں نہیں بالیا انہاں کہا نہ تو بالیا انہاں کہا نہیں بالیا انہاں کہا تو بالی ہے اب نہیں بالیا کہا نہ تو بالی ہے انہاں کہا تو سی آگے چیک کر کے نو تو بالیا انہاں کہا میرا دیکھو شامی آسائی کچھ ہی آگے چپا اے شامی آسائی شامی تیرے گھر چھاپا میں ویسے رک کے دوسرا پوچھنا تسی ایمان نہ دسو چھاپا تے ہوئی محلے نہیں عورتوں نہ چھاپا تو ویسے کہ جیا چھاپا ہویا ہے انہوں نے ایک بڈھی مائی ہونی سی بڈھی مائی پہلے زمانے میں ایک بڈھی مائی ہونی سی جس نے ساری گلاں سننیاں ہوندیاں سی ہن انشاءاللہ جڑا سارے کولوں چھوٹی وہ سارے کولوں بڑی ہن تے گل نہیں رہی نا پرانیاں گلاں گئیاں کدے ماوی جڑا تے پانی جُتی لا کے تے پھرن نہیں سی دینیاں آٹا نہیں سی بنن دینیاں روٹی نہیں سی پکان دینیاں ہیں پہلے منع کرنیاں سی پیچھے پہلے جُتیاں لا تے پھر ہاتھ تو تے پھر ہیں تبھی وہ لڑکے بڑے ہونے سے کوئی حافظ پڑھنا سا کوئی نمازی پڑھنا سا آج انشاءاللہ موبائل ساتھ کٹیا نکیا نے کرنا لایا لگا جونا تے نکل یہ جن مورے ان کے جو ٹھک پانا تے بس وہ چھوپ دینے تے جو ہی جا کے انہوں نے کرنا نہ ہٹاؤ کوئی چائے جنہیں دے پھر بچھو آواز آنی نہ کرنا نہ کر میں تو مانا کیتا سا اے روسی ہے اے روسی تے پھر بڑے ہونے تے آگے بھی کا سننا نہیں تعویز دیو اسا پھوک مارو میں آگے پھر اسا پھوک شوک نہیں اثر کرے اسا گانا ہی اثر کرے دیتا ہے گانا ہی اثر کرے دیتا پہلے پرانے لوگ پرانیاں بڑھیاں ہونیاں سیاں کوئی محلے ایک باری گل آپ سنو کسی نے ضرورت نہیں سی ہونی بولنے نہیں ادھر محلے کی بوڑھی عورت ہے اور سب سے کہتی ہے نی سکھیو آج جانا ہے کہاں جانا ہے حلیمہ کے گھر جانا ہے کیوں جا سکتا اکیلے آخری جیا نہیں پال لیا اسی جا کے تکساں کہ بالنی یا نہیں بالنی اور سڑے پاکستان میں ایک شاعر ہے اس بڑے حسین رنگ وچ اس کا ترجمہ کیتا وہ بڑی مائی کہنے لگی آؤ میرے نال
سادیاں دے کر ویکھن تے چلی اپنی مرضی نہ لا چھوڑو سبحان کیا کہتی ہے آؤ میرے نال سادیاں دے کر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سادیاں دے کر ویکھن تے چلیے ایک وچ ایہی سی جس تک کیا سی اس آکے اج او تک سو ہے کہ ساری زندگی تساں اے جیا سونا تکیا نہ ہو سی وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی اس شاعر نے ترجمہ کیا ترجمہ کر کے کہتا ہے سنیا اے حسنا تے دل چڑھیا ہے صدقے جاؤں میں تو سنی سبحان اللہ پوچھیا کیا کہتا ہے سنیا اے حسنا تے دل چڑھیا ہے او انگلی ہلارے تے چن ہل جان سنیا اے حسنا تے دل چڑھیا ہے او انگلی ہلارے تے چن ہل جانتا ہے ایسا با کمال سادیاں دے کر ویکھنے تے چلیے آؤ میرے نال سادیاں دے کر ویکھنے تے چلیے حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آ جاتی ہے کوئی ادھر تلاش کرتی ہے کوئی ادھر تلاش کرتی ہے کوئی ادھر کہتی ہے حلیمہ ذرا دیا دکھا تو صحیح نا اگر نانا اگر دکھا تو صحیح نا اگر نانا حلیمہ تیری منت کرتی ہے اگر وہ نہ تکانی اگر وہ تیرے سامنے ہاتھ بننی آوا اگر نہ تکانی حلیمہ بول تیری کیا ڈیمانڈ ہے بول بول حلیمہ ایک دفعہ دکھا دے جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے یہ وہ سونا دیا ہے جس کو تم خود چھوڑ کے آئی تھی یہ اتنا عام دیا نہیں ہے اوپر بھی بادشاہوں کی رحمت کو بھی جوش آیا فرمایا اے حلیمہ انہیں ذرا ڈھونڈنے میں دو یہ اتنا عام دیا نہیں ہے ہر کسی کو مل جائے یہ انہیں ملے گا جن کا نام صدیق اکبر ہوگا یہ انہیں ملے گا جن کا نام فاروق اعظم ہوگا یہ انہیں ملے گا جن کا نام عثمان غنی ہوگا یہ انہیں ملے گا جن کا نام مولا علی ہوگا یہ انہیں ملے گا جن کا نام طلحہ زبیر عبد الرحمان حسن حسین سونوں کو ملے گا اگر اتنا عام ہوتا ہم کبھی اعلان نہ فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یہ عام کو مل ہی نہیں سکتا یہ کلمے والوں کو ملے گا جن کے دل نور ایمان سے منور ہو گئے ان کو ملے گا حلیمہ ذرا تکانا اگر وہ منت کرنی آوا تکانا جناب حلیمہ سعدیہ کو ترس آ جاتا ہے جب ترس آ جاتا ہے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آ جاؤ نا ذرا میرے آ جاؤ نا ساری اکٹھی ہو جاتی ہے لوگوں جناب حلیمہ سعدیہ حضور کے پکوڑے کے قریب ساری محلے کی عورتوں کو لے کے جاتی ہے جا کے پکوڑے سے حضور کے پکوڑے سے جب پردہ اٹھاتی ہے بس پردہ اٹھانے کی دیر تھی محلے کی عورتیں دیکھ کے جھگڑے جاتی ہے جناب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں لوگوں بس چہرے سے پردہ اٹھانے کی دیر تھی حلیمہ سعدیہ کا سارا گھر نور والا ہو جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ
گئی ہے تاج بھر تو اے حلیمہ غم نہ کر تو بھر گئی ہے تاج بھر تو تیرے گھر وچ آ گیا ہے تیرے گھر وچ آ گیا ہے تیرے دکھڑے مٹان والا آ گیا ہے نور لے کے ظلمتاں مٹان اللہ اللہ تساں سارے نے حال دے اپنی رحمت نال آمین دوسرا نہیں پڑھو سارا نہیں جی بالکل جڑے اندرنیاں جگہ ہیں تے اگر اتھے ہی سارا کچھ پڑھ چھوڑیا تے زیادہ اتھے پڑھ چھوڑیا سالیاں نہیں پڑھ ادھر پڑھ چھوڑیا پانی کے پڑھ کیسا اتنا کچھ اکٹھا ہی پڑھنا ہے پڑھنا بھی اتھے ہی سارا کچھ بھی اس طرح پڑھنا سبحان اللہ تو پھر تسوں کو کیا پڑھ سکتا تسی اپنا نبر کٹانے چلو جی میں ایک شعر پڑھ دینا شاعر بول کے کہتا ہے لا کے تو لا کے سبحان اللہ کیا ویسے حضور کی محفل لگائی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ آپ اور میں کیا لگا سکتے ہیں آدھے باہر بیٹھے آدھے اندر بیٹھے آدھے کہر سکتے آدھے رونق پوچھے آدھے انتظار پہ کرنے کس ویلے مولوی صاحب کھان چھوڑ سکتے سڑے نہیں انتظار ہیں لیکن تسی یہی مان نال دسو ویسے کیسی محفل ہوئی سی جس سے مہمان خصوصی وچ بیٹھے کار وچ بیٹھے جی نبیوں نے سرنا کار وچ بیٹھے ہیں شاعر بول کے کہتے ہیں نہلا کے تو لا کے تے سرما پوا کے ہائے ہائے نہلا کے تو لا کے تے سرما پوا کے نہلا کے تو لا کے تے سرما پوا کے تو سونے نو کنگی کرے بیوی ہو سے تو سونے نو کنگی کرے بیوی ہو سے سارے بولو حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے سارے بولو حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے اوہ جنہ کاری بابر صاحب تے انہوں نے سگیاں چندہ نہیں دیتا سبحانہ چندہ پاکے تے اس ماں آخرات تحسین پیش کرو جس سونے آقا پان پوس کے امت نے حوالے کی دینے میں تے انہوں نے قدمہ وچ جا کے جنت البقیع وچ کھلو کے انہوں نے پیرا دے پاسے کھل کے گلاں آخیاں نے کریاں کے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے بولو سارے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے شیر جتنا نے پڑھو صحیح لیکن اسی نہ بول رہے اچھے اچھے بولو دو بندے اچھے اچھے بولو ذرا بولو سارے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو سونے نہ جھولا جھولے بیوی ہو سے ہاں تو سونے نہ مکھڑا نورانی ہوئے تیرے تمہیں صدقے جا بڑا سونا تو سونے آئے وہ تو دنیا ماتا بھی تو جمی جا رہے آئے کیا کہتا ہے یہ شاعر ہاں تو سونے دا مکھڑا نورانی تو سونے دا مکھڑا نورانی تکے دیتے رہیے چمے بیوی ہو سے سارے بولو حلیمہ
سنا رہے لیکن یہ پھر باری بول گیا تو پھر آپ نے ایک باری پھر سنا دیو اور بچے والی زبان دے آیا اللہ کے سمے ایک باری ذرا تسی بھی سارے پڑھ چھوڑو ذرا سارے پڑھو حلیمان مقدر جڑے اس مسجد کی انتظامیہ کاری صاحب محلے والے تے جوان تے بزرگ تے بچے ایک شعر میں تساں نہ کرنا تاکہ تسی ہر سال ایو جیاں سنیاں محفلاں لاؤ حضور دی محبت نہ جناب لوگوں نے دلاں وچ جلاؤ اس وجہ تو میں شعر تساں سنان لگا یہ شاعر بول کے کہتے تو انگلی نہ پاکے ہائے کیا کہتا ہے تو انگلی نہ پاکے تے بیڑے دے اللہ کرے تو انگلی نہ پاکے تے بیڑے دے اللہ انگلی نہ پاکے تے بیڑے دے اللہ کرے خدا دے سجن ترے دیوی ہو سے خدا دے سجن ترے دیوی ہو سے سر بولو حلیمان مقدرات میں سارے واسطے دعا کی تھی لیکن اللہ صحیح ہمیں برکت نہ دے اللہ اسے ٹھیک کر تندرستی نہیں ہے برکت ہے وہ اللہ کا اللہ بول رہا نہیں اس سارے کو بھی زیادہ برکت لے کے اس سارے کو بھی زیادہ لیکن میرا یونیک ساؤنڈ اللہ جاننا ہے میں باہر بھی لوگ آڈا رہنا ہے سڑا سنگی ہے حضور سب تو زیادہ پیار انہوں نے کیتا جنہوں نے کوئی کر دیا یہ حضور کا بھی مان اے میرا سنگی ہے میں باہر بھی لوگ آڈا رہنا ہے وہ اس سے زہیر نہ بھلا ہو اے دیکھو نا جی کتنی سونی محفل گلا بالکل زیرو تے سی اللہ جانا اس چاہ کے سوئے تے ماریا یہ اس کا کمال ہے سونڈیا نے بڑے کمال ہونے نے چاند تو اتنے نہیں رہ جانے چاند تے زمینہ نہ لیتا نہیں یہ پیار ہے کوئی شک نہیں اللہ اس آہستہ دے اللہ برکتہ دے ایک میرا پیغام ہے ایک میرا پیغام سب سے بڑا میلاد یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے یہ سب سے بڑا میلاد تسی دیکھو کہ اللہ نماز کا ڈائریکٹ بھی حکم دے سکنا سی آ سکنا سی سجدہ انج کرو رکوع انج کرو کھڑا انجو آپ کس طرح چاہو لیکن اللہ فرمایا محبوب نہ اسی چاہنے ہیں کہ تو ہی نہ محبوب اسی چاہنے ہیں کہ بس چونکہ تیرے نال بہت پیار کرنے تیرے حسن دیاں گلاں زلفاں دیاں گلاں بولی دیاں گلاں لباں دیاں گلاں ہتھاں دیاں گلاں محبوب تیرے نال بہت پیار کرنے تے اسی یہ کام کرنے ہیں کہ نماز اسی میری تے ادا اسی تیری سبحان اللہ محبوب تو ہاتھ چاہے میں اسا نماز آکساں تو ہاتھ بڑھ سے میں اسا نماز آکساں تو رکوع کر سے میں اسا نماز آکساں تو سجدہ کر سے میں اسا نماز آکساں تو تشہد وچ بیٹھے میں اسا نماز آکساں اور ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اللہ نے ادائے مصطفیٰ کا نام نماز رکھ دیا سبحان اللہ جڑا چنڈا لائے تے نماز نہ پڑھے جڑا میلاد کے نعرے مارے تے نماز نہ پڑھے جڑا گلیاں سجائے تے نماز کا نہ لگے جڑا جا کے جلوس کڈے تے نماز کا نہ لگے اسی تے پھر جلوسیاں دے کولوں ڈرنے ہونے اصل جلوس کرنے والا تے اسی سارے اکٹھے ہونے میں اپنی ہوئی آوے تے میں دریک شریک نہ کر کھل کے آئے کیونکہ یہ حق ہے قیامت والے روز اللہ اور رسول نہ کو جلوس نہیں فضیلت دے گن دسیاں نے نماز نہیں سے دسی میں اس وجہ تو ہر جلسے بھی تساں جاؤ چونکہ 2 منٹ بیو دانے بولے نماز کی گل کرنا ہے چلو انتظامیہ پھر جاؤ پھر تساں اجازت ہے انتظامیہ نے مارو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ یہ ان کا لگ گیا میں اسی جلوس کرنے ہیں تے کدھر نماز کا ٹائم ہونا تے اسی جو تھلے لیڑے سارے سیدھی چلے جڑے یہ جڑے نعرہ مارے والے ہوندے نا یہ بات سارے باہر ہی تیار غلام یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے میں آپ خدا نے بولے نماز بھی قبول فرما ادھر آؤ نماز بھی قبول فرما چھوڑو تے اسی تے اسڑی نسلاں تے مجبوری ہے اسی نماز میں ٹائم باہر کھڑتے ہو تے لوگ تکڑے ہو جاتے ہیں دیکھیے
مولوی بات چھوٹا ہے آپ پڑھنے کوئی نہیں دیا سارے سارے استاد آخر میں سے تعلیم جا کہ آسان کا ڈر کاٹ بھی ہوئے نا پتہ نہیں لوگوں کا ڈر ہے لیکن نماز والے پاسے پھر بھی چلے جانے ہیں اور رب میں احسان ہے سبحان اللہ کسے معلوم تو جانے ہیں جہاں بھی اس کی بارگاہ وچ رہے ہیں نا اس کی بارگاہ وچ جانے ہیں کسے پہاڑے جانے یا جانے دے لیکن جو جلوس نکالے اور نماز نہ پڑھے میرا ایک ڈنا کی چلی نا ایک سنگی سی راجہ بازار وہ چڑھیا نا اس لایا تندور تو مجھے چنے وہ بیچنا دے میں اسے جا کے آخر گل سونے سونے پا کے دیں میں تو سڑی کشمیری جانا لینا تقریر شکری سنانا لینا تو سونے دے دیں مارنا استاد جی بے فکر رہے جی کوئی مسئلہ نہیں تو سب نہ دے سن دے کسا دے سن میں آخر سونے دے دیں اچھا اس پرون ایک بڑا ہے چھاننی اسی پرانے لوگ پرون آخنے سے میں پرانیاں بولیاں زیادہ بولنا لینا وہ منا پرون بڑا ہے جی وہ چادرے نا تے پرانی چادر تے اس وچ اس میخا نے سوراخ کیتے ہیں تے سائڈاں نال کھٹیاں لائیاں ہیں دیسی پرون ہیں او بڑا کے تے اس طرح رکھیا اس تے او ماں اگنا استاد جی چھاننی لگی ہے ہیں کیا اگنا جی چھاننی لگی ہے میں خیر خدا نہیں قسم گون ڈاڈی گل اگنا استاد جی باٹے باٹے جا سن تھلے تے سونے سونے رہ سن او جو بولو نا جنہاں نوں تے رہنے نوں دل ہے تے او لازمی بولے جنہاں جانے نا انہاں نال میرا زور تے کوئی نہیں میں تو نہ پکڑ نہ سکیا جنہاں آپ جانے نا دل ہوئے میں تے پاکستان دے کشمیر نہیں قوم نے بارے سوچنا لینا ایک مجھے پتا قیامت والے روز اللہ اور آخر اللہ جی وہ ایک منٹ دے رہے ہیں تے اس جہنم نال بھی ایک سیلفی ایک نہ بنوا دی ایک سیلفی چونکہ نماز سیلفی کعبے سیلفی روٹی کھانے والا سیلفی اور کتنی سیلفیاں بنائے بندہ پاگل ہو جانا آپ بھی کچھ نہ سکنے اے سیلفی ادھر سیلفی ادھر سیلفی سیلفیاں نہیں قوم ہے میں اس آخر استاد جی خدا نہیں قسم چھاڑنی لگی اس استاد جی چھاڑنی لگی میں آوا آخنا سچ ہے چھاڑنی لگی ہے اے جڑا بندہ حضور دل وچ بٹھا کے تے جا کے اگر یہ گل آخی اللہ اکبر تے اللہ آخسی یہ دیکھو نا اس میرے محبوب پر ہاتھ چاہے اس میرے محبوب پر ہاتھ بتے اس میرے محبوب پر رکوع کیتا اس میرے محبوب پر سجدہ کیتا اس میرے محبوب پر تشہد وچ بیٹھا تے اللہ آخسی مانگو مانگ کسی نے دے نہ دے نمازی بندہ سچا ہوئے اللہ کو منگے خدا نہیں قسم جا کے آخنا نے اللہ نماز نے صدقے تے مصطفیٰ دی ادا نے صدقے نال منگنے آنے خالی واپس پہ جائیں گے میں اس لیے آپ کو پیغام دیتا ہوں میں نے پسینہ اس لیے نکالا میں آخنا جس ٹائم لوہا ہوئے گرم تو تم آسا سٹ اللہ کرے کوئی ادھر آئی جائے مسیحی والے پاسے آ جائے جڑے اتنے سال تو بعد آئے اللہ کرے آ ہی جائے مسیحی میں راز پتہ لگ ہی گیا کہ اللہ کرے پوڑیاں چھوڑیاں تک کے دیا نے اللہ کرے آ جائیں پرسوں نماز اتنی زور لا کے نہ آ گئے کیونکہ کہ پتا کوئی گھر لے آخر آج یہ بھی آخنے میں پڑھا مجھے آ چھوڑو پرسوں زور لا کے آخر پرسوں تھوڑا جی اور مہربانی فرما چھوڑو چی آخر پرسوں یہ میرا پیغام نہیں ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں میرا دل خون کے آنسر ہوتا ہے جب مسجد میں 4 بندے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں حضرت سلطان العارفین جڑے آپ نے نبی اللہ چمبے دی بوٹی مرشد منوے وچ لائی انہاں نے جڑے ابا سے انہاں 4 شادیاں کیتیاں تے جس ٹائم چوتھی شادی کیتی نے تے مائی ہوری گھر آئے تے انہاں راتی بابا اور انہاں دی عادت سی کہ وہ جا کے کمرے کمرے سینے ہونے سے تے 12 بجے انہاں نے جڑا نوکر سی انہاں جا کے دودھ نہ گلاس دینا سی آج نوکرے چایا دودھ نہ گلاس تے مائی اور اگے آ کے انہاں کہا تو نہ دے سے میں آپ جا کے دے سا مائی اور دودھ نہ گلاس چایا ٹر پئیاں جا کے انہاں آکھنے انہاں پوچھا وہ نوکر کدھر گیا اچھا اس کو میں آپ لے کے آئی تے اگر اے دودھ قبول فرما انہاں دودھ قبول کیتا تے آخری اجازت ہوئے تے گل کا آخو اجازت ہوئے تے پیر نہ دباؤ دباؤ پیر دبانے آ کے اجازت ہوئے تے ایک اور گل نہ آخو اخے وہ بھی آخو اخے اجازت ہوئے تے صبح نماز واسطے نہ اٹھاواں بابا جلالی سے انہاں آخیا تو مولوی نہ بن جس طرح اثر کرے علی یاد چھوڑے ایک باری مارے تو پھر جڑے فتوی اسی اس کے مار لیا اسی مولوی نہ چھوڑنے اسی کہا تو نہ مولوی بن ماں پتہ ہے مسجد کی تھی ہے ماں پتہ اذان ہو گئی بڑی آئی نمازی تو بڑی آ کے مینوں نماز نہ دس دینی انہاں سیم انہاں لفظ کہا تو نہ مولوی بن بڑی مفتی تے بڑی مولوی بن کے آئی ماں پتہ ہے نماز کی ساتھ ہے اچھا انہاں کہا ٹھیک ہے ٹور پہ دوسرا روز آیا پھر دودھ چاہ گیا پھر آئیاں تے آخیاں اجازت ہوئے تو پیر دباواں دباؤ پھر دودھ پیر بنے آخیاں کہ اجازت ہوئے تو صبح نماز واسطے نہ اٹھاؤ انہاں آخیا میں کل تینوں منع کیتا سی تو میرے واسطے مولوی نہ بن
تو جتنی ہے اتنی ہی رہ تو نہ وہاں آ کے کرنا اس آخیا جی کیا کرنا مالکہ نے ڈیوٹی ادا کی میں صوفیاء سے ایک بڑا زبردست جملہ آخیا جی علماء نے نظر کری صوفیاء فرمانے ہے اگر کوئی تسانی نماز کی دعوت نہیں مننا یا دین کی دعوت نہیں مننا تو دعوت نہ چھوڑے ہو ایک روز آسی انقلاب آ جاسی تیسرا روز آیا تو پھر آگے پھر آئیے تو انہوں نے وہ پھر آ رہی ہے پھر آ رہی ہے اخیر صبح نماز واسطے اٹھا انہوں نے ایک شخص آج صبح ہی اٹھا سے آج تو بعد ادھر نہ آ سے اس آخر چلو کل آسی کے تکی جاسی آج اٹھاوا اخیر اٹھائی خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں پوری رات مائی آ کے مسلح پہ بیٹھ کے روتی رہی یا اللہ تیرا شکر ہے آج میری دین کی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے اور میری محنت رنگ لے آئی آج تو نے میری دعوت کو قبول کر لیا پوری رات اس وجہ تو نہیں سوتیاں کہ کدھر صبح سہ نہ جاواں تے بابے نہ اٹھاواں نہ تے آپ سنا پہ دعوت دینی سی تے آپ اٹھ کے ہی نہیں آ سکی تے صبح آ کے انہوں نے نماز واسطے اٹھایا چوتھے روز پھر آئیاں انہوں نے آخیا میں تینوں کل آخیا سی کہ کل تو نہیں آنی انہوں نے آخیا مالکانی ڈیوٹی ہے وہ میں کرنی تسی ماں مارو تبھی نماز نہیں آکھ سڑے میرے آقا کی حدیث ہے کیا کہنا اس خامد کا کہ جس کی بیوی صبح نماز کے لیے نہ اٹھے اسے پانی چھڑک کے اٹھائے اور کیا کہنا اس بیوی کا کہ صبح خامد نہ اٹھے پانی چھڑک کے اسے اٹھائے اٹھو جی پڑھو لوگوں نماز میں ویلا آ گیا ہے جو چوتھا روز آیا تے باویر آ گیا پھر آ گئی ہے آ گئی ہاں مالکانی ڈیوٹی انہوں نے آخیا پھر ایک گل سن آج جیڑی نماز میں پڑھی نا تے جڑا مزہ ماں آیا آج تو بعد جب تک اس سانس میں سانس باقی ہے خون گردش کر رہا ہے آج کے بعد گھر میں کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھائے گا آج کے بعد یہ بابا سب کو خود نماز کے لیے اٹھائے گا پڑھی نا بابے والا نماز تے اماں درجہ تے آئی ایسی اللہ پتر دیتا تو پتر کا نام کیا ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی امی ابا نمازی ہو گئے تے پتر نمازی ہو جانے تے امی ابا آپ نہ پڑھو وہ آپ ڈرامے تکن تے فلماں تکن تے ٹی ویاں تکن تے پترا کیڑا جا کے تے بڑا ہو کے ولی اللہ بننا ہے پتر بھی ہو جائے اس کہ جی ابا تے اما ہیں اس وجہ تو میں تساں آکھنا پڑھ سو سارے پڑھ سو انشاءاللہ جڑے موبائل نال مسیتی وچ بیٹھ کے بھی لگے ہو تساں بھی پوچھنا پڑھ سو انشاءاللہ سارے پڑھ سو پانچ وقتی پڑھ سو انشاءاللہ اللہ تساں زندگی خوشی دے ناراض نہ ہوئے جی میں کوئی گلاں سمجھان مارو آکھنا میں پوری زندگی کدے کوشش نہیں کی کہ میری وجہ تو کسی نہ دل ٹوٹے میں کوشش کرنا ٹوٹے نہ چھوئے میں نے ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی مولوی فن خطابت کوئی کمی پیشی ہوئی معاف کرے ہو کوئی گل پسند آئی آپ واسطے دعا کر سو میرے واسطے بھی کریو محفل تساں نہیں لگی ہے دعا تساں اینڈ تے کرنی ہے میرا جانا مغروری نہیں مجبوری ہے میں چونکہ جاساں تھکاوٹ زیادہ ہے تے سفر ہے تساں اٹھ کے تے بس نال جانا تو میرے 2-2.5 گھنٹے لگ جا سن پیار پوچھنے تو اس وجہ تو میں کھانا کھا لیا تے میرا سفر ہے میں جانا ہے اللہ تساں تے ماں سب تو پہلے ماں عمل دی توفیق عطا فرمائے تے میرے تو بعد اسا سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک سنگی اسوں تے راہ تک پہنچا دے اے جڑا راہ جانا اوتے تک پہنچا دے وما علینا الا البلاغ المبین